الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وقال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جدهن وحصلهن جدهن النکاح والطلاق والرجعہ، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تو ہم اس خالق کے کائنات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس خالق کے کائنات نے ہم تمام کو مسلمان بنایا. اور اسی طریقے سے میرے دوست و بزرگوں، اللہ کا بڑا فضل، بڑا کرم، بڑا احسان یہ ہوا کہ اس نے ہم تمام کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا. اور اسی طریقے سے میرے دوست و بزرگوں، اللہ کا بڑا فضل، بڑا کرم، بڑا احسان یہ ہوا کہ اس نے ہم تمام کو تھوڑی دیر دین کی محفل کے اندر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، قرآن کریم کی میں نے آپ کے سامنے چند آیت کریمہ کو پڑھا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو پڑھا ہے جن کا تعلق ہے طلاق سے. انشاءاللہ آج آپ کے سامنے میں جس موضوع پر لغزشائی کروں گا، بات چیت کروں گا، وہ موضوع رہے گا ہمارا طلاق. ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ شریعت کی نظر میں طلاق کی کیا حیثیت ہے اور جو طلاق دینے والا ہوتا ہے اس کے لیے اللہ کے رسول نے کیسی وعیدوں کو ذکر کیا ہے، اور اسی طریقے سے شریعت نے طلاق کو کیوں رکھا ہے، اور اسی طریقے سے اگر بیوی نافرمان بن جائے تو کیا کرنا چاہیے. کیا صرف طلاق سے آپشن ہے؟ کیا شریعت نے ہم کو اور کوئی دوسری چیز ہمارے سامنے پیش کی ہے؟ اور لہٰذا اگر طلاق کی نوبت ہی آ جائے تو پھر کس انداز میں طلاق دی جائے، طلاق کی کون سی صورتیں ہیں، میں انشاءاللہ آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کروں گا. آپ دیکھیے، اللہ رب العزت نے ہم کو جو مذہب دیا ہے میرے دوست و بزرگوں، وہ مذہب اسلام. کون سا مذہب ہے؟ اسلام. اور اللہ کے نزدیک یہی مذہب قابل قبول ہے. اللہ فرماتے ہیں قرآن کے اندر: ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک قابل قبول مذہب وہ اسلام ہے. جب اللہ کے نزدیک یہ قابل قبول ہے اور پسندیدہ مذہب ہے تو میرے دوست بزرگوں، اسی مذہب کو میرے دوست بزرگوں اللہ نے ہم کو عنایت فرمایا. اللہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں: ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، لہذا ہم نے تمہارے لیے، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے دین اسلام کا انتخاب کر لیا ہے، اس کو چن لیا ہے تمہارے لیے، لہذا چن لیا ہے تو فلا تموتن الا وانتم مسلمون، حالت اسلام پر ہی تم کو موت آنی چاہیے. تو آپ دیکھیں جس مذہب کو اللہ نے اپنے لیے پسند کیا اسی مذہب کو اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے. اور کیوں پسند کیا ہے اس کی وجہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے. اللہ فرماتے ہیں: الیوم اکملت لکم دینکم، کیونکہ ہم نے جو دین رکھا ہے تمہارے لیے اس کو مکمل کر دیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ سب سے آخر میں نازل ہوئی. اللہ کے رسول جب حج کرنے کے لیے گئے تھے، اپنی اونٹ کے پاس سوار تھے، قرآن کریم کی یہ آخری آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ نے کہا اب ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کیا کر دیا ہے؟ مکمل کر دیا ہے. الیوم اکملت لکم، اکمال کر دیا ہے. کیا مطلب اس کا؟ کہ ہم نے ایسا مکمل کر دیا ہے، ایسا مکمل کر دیا ہے کہ ذرہ برابر بھی اس میں نقص نہیں. ذرہ برابر بھی کوئی انسان اس میں کوئی چیز کو ایجاد کرنا چاہے اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں. مکمل ہو گیا ہے، کبھی نہیں ذرہ برابر.
اور اللہ نے بطور نعمت کی یہ مذہب میرے دوست بزرگوں ہم کو عنایت فرمائی. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اور وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا اور میں دین اسلام سے کیا ہو گیا قرآن سے. اگر ایک انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے میرے دوست بزرگ, جس فیلڈ میں بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے, اگر ایک انسان میرے دوست بزرگوں سیاست میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو ہم کو سیاست کے مسائل بھی قرآن کے اندر مل جائیں گے. اگر ایک انسان زراعت کاشتکاری کے اندر کامیاب ہونا چاہتا ہے ہم کو مل جائے گی. ہم کو اگر تجارت کے اندر کامیاب ہونا ہے تمام چیزیں مل جائیں گی قرآن کے اندر. آپ دیکھیں کسی چیز کو بھی قرآن نے چھوڑا نہیں ہے, بلکہ قیامت تک جتنے بھی حوادثات, واقعات اور اسی طریقے سے چیلنجز آئیں گے قرآن کے اندر ان تمام چیزوں کا حل موجود ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر متعدد مقامات پر طلاق کو ذکر کیا ہے کہ بھائی اگر طلاق کی نوبت آئے تو آپ کو طلاق کس انداز میں دینا ہے, اور ہر چیز کا حل طلاق نہیں ہے بلکہ طلاق سے پہلے آپ کو کیا کیا چیزیں اختیار کرنا پڑیں گی, وہ چیزیں آپ اختیار کریں گے اور پھر ان کے بعد طلاق دیں گے تو آپ کو ایک گنہگار نہیں. تو آج میں انشاءاللہ آپ کے سامنے طلاق پر ہی بات کروں گا. میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ میری بات کو ذرا دھیان سے سنیں. سب سے پہلے اس بات کو سمجھتے چلیں جو طلاق ہے بھائی, جو طلاق ہے وہ کہاں تک ہے, 3 تک. چاہے کوئی انسان 1000 کی طلاق دے تو کتنی پڑے گی, 3 طلاق. ٹھیک ہے. تو جو طلاق ثلاثہ یعنی جو 3 طلاق والا مسئلہ ہے, اس کے بارے میں مذاہب کے اندر بہت سارے اختلافات ہیں. دنیا کے اندر بہت سارے فرقے آپ جانتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل میں تو 72 فرقے ہوئے تھے, لیکن میری امت میں کتنے فرقے ہوں گے, 73 فرقے ہوں گے. تو بہت سارے فرقے ہیں دنیا کے اندر. تو ایک فرقہ دنیا کے اندر موجود ہے جس کو کیا کہا جاتا ہے, وہ اہل حدیث. وہ کہتا ہے کہ ہم حدیث پر ہی عمل کریں گے, صحابہ اور ائمہ کے اقوال کو مانیں گے نہیں, امام اعظم کو نہیں مانیں گے, امام شافعی کو نہیں مانیں گے. تو یہ مقلد فرقہ ہے دنیا کے اندر, اور اسی طریقے سے اس کو اہل حدیث اور غیر مقلد دونوں کے نام ایک روافض بھی. ان کا یہ نظریہ ہے, ان کا یہ کہنا ہے, ان کا یہ کنسپٹ ہے کہ اگر کسی انسان نے اپنی بیوی کو ایک ہی جملے کے اندر 3 طلاقیں دے دی, جہاں میں نے تجھے 3 طلاق دی, یا پھر ایک ہی مجلس کے اندر ایک محفل ہے اس کے اندر 3 مرتبہ کہہ دیا تجھے طلاق, تجھے طلاق, تجھے طلاق, اس طریقے سے کسی نے اپنی بیوی سے کہہ دیا, تو ان کا یہ نظریہ ہے اور ان کا یہ مسئلہ ہے کہ اس کو ایک ہی طلاق ہوگی ان کے یہاں پر, اہل حدیث کے یہاں پر. لیکن اس کے برخلاف جو ہم اہل سنت والجماعت ہیں, اور اسی طریقے سے چاہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کو ماننے والا ہو, امام شافعی کو ماننے والا ہو, ان کی الگ جتنے بھی گوئے کے فرقے ہیں, ہر ایک کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کسی انسان نے اپنی بیوی کو ایک ہی جملے میں 3 طلاق دی, یا پھر ایک ہی مجلس کے اندر 3 طلاق دی, تو وہ 3 شمار ہوگی. کتنے شمار ہوگی بھائی, 3 شمار ہوگی. اگرچہ اس طریقے سے طلاق دینا ناجائز ہے, یہ اچھا طریقہ نہیں ہے, یہ طلاق کے بدعی اس کو کہا جائے گا. لیکن اگر کسی نے دے دی ایک ہی جملے کے اندر اور ایک ہی مجلس کے اندر, تو 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گے. اور میرے دوستو ہمارے پاس بے شمار دلائل ہیں. اچھا یہ بات تو میں کیوں ذکر کر رہا ہوں آپ کے سامنے, اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیے موجودہ دور کے اندر بہت سارے لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دیتے تھے, غصے کے اندر آئی اور کہا کہ جب 3 طلاق. شہروں کے اندر چلو ہمارا علاقہ جو ہے وہ تو تھوڑا پڑھا لکھا ہے, دیگر جو علاقے بالکل جہالت بھری ہوئی ہے وہاں پر بھی اناپ شراب بالکل اپنی بیوی سے کہہ دیتے ہیں اور وہی بالکل طلاق واقع ہو جاتی ہے. اور جب وہ مسئلہ پوچھنے آتے ہیں کہ یار ہم نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تجھے 3 طلاق, یار میں نے غصے میں بول دیا, یار مذاق میں بول دیا, میری نیت یہ تھی وہ تھی وغیرہ, اس طریقے سے الفاظ وہ کہتے ہیں, تو بھائی اپنے یہاں پر طلاق واقع ہو جائے گی. حدیث میں نے آپ کے سامنے خطبے کے اندر پڑھی تھی کہ 3 چیزیں ایسی ہیں, سلاسل جدہن جدہن وحسنہن جدہن, یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی انسان سنجیدگی میں بھی ان کو کہے گا وہ واقع ہو جائے گی, اور مذاق میں بھی اگر کوئی انسان ان کو کہے گا تو وہ واقع ہو جائے گی. ایک نکاح مذاق میں کہہ دیا کسی سے, 2 گواہوں کی موجودگی میں تم سے نکاح کیا تو نکاح ہو جائے گا مذاق میں. مذاق میں بھی اپنی بیوی کو طلاق دے دی, طلاق واقع ہو جائے گی. تو آپ دیکھیے 5 دفعہ جب آتے ہیں کیسے, تو یار ہماری نیت صحیح تھی یار, ہم لوگ غصے میں دے دیا, اس طریقے کے معاملہ بول رہے ہیں. تو کیا کرتے ہیں بہت ساری جگہوں پر کہ وہ جاتے ہیں اہل حدیثوں کے پاس,
کہاں پر جاتے بھائی اہل حدیث جو فرقہ ہے جن کو غیر مقلد کہا جاتا ہے ان کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ ان کے یہاں پر تو نظریہ یہ کہ اگر کسی نے اپنے بیوی کو 3 طلاق دی تو 1 طلاق مانی جائے گی، اور وہاں سے فتویٰ لے کر آ جاتے اور گویا کہ اس کو جو ہمارا ہم اہل سنت والجماعت ہے اس سے کنورٹ ہو کر ادھر چلے جاتے ہیں اپنی بیوی کو بچانے کے چکر میں کہ بھائی اگر اہل سنت والجماعت ان علماء سے پوچھا جائے گا تو طلاق ہو گئی، ایک کام کرو ادھر کنورٹ ہو جاؤ، تو غیر مقلد بن جاتے ہیں شہروں کے اندر بعض جگہوں پر ایسے واقعات رونما ہوئے کہ جب یار یہ مسئلہ مل گیا اپنی بیوی کو بچانے کے چکر میں ادھر چلے جاتے ہیں، حالانکہ وہ جو دلائل لیتے ہیں وہ جو بات پیش کرتے ہیں ان کی بات میں ذرہ برابر بھی رس نہیں ہے اور ذرہ برابر بھی ان کی دلیل مضبوط نہیں، ہمارے پاس بے شمار دلائل ہے، قرآن کریم کی میں نے آپ کے سامنے پارہ 28 کی آیت کریمہ پڑھی تھی، اس سے خود ثابت ہوتا ہے، اس سے خود اشارہ ملتا ہے کہ اگر کسی نے کہا تو 3 ہی مانی جائیں گی، اس پہ ایک شمار نہیں کیا جائے گا۔ قرآن کی پارہ 28 کی آیت کریمہ ہے، اللہ رب العزت نے پارہ 28 کے اندر ایک سورت کو ذکر کیا، سورۃ طلاق، اسی کے نام سے پوری سورت کو ذکر کیا ہے، سورۃ طلاق، اس کے اندر طلاق کے احکامات کو ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے اندر یا ایھا النبی، اے نبی، اذا طلقتم النساء، جب تم اپنی بیوی کو طلاق دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کے ساتھ ساتھ پوری امت کو خطاب ہے کہ طلقتم کا لفظ آیا ہے، تم سب طلقتم النساء، جب تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو فعدتهن، تو ان کی عدت کے لحاظ سے طلاق دو۔ کیا مطلب اس کا؟ کیونکہ جو مطلقہ عورت ہوتی ہے جس کو طلاق دی جاتی ہے اس کی جو عدت ہوتی ہے، جو عدت گزارتی ہے وہ 3 دیر سے گزارتی ہے، کتنے دیر سے گزارتی ہے بھائی؟ 3 ماہواری جو مہینے آتے ہیں عورتوں کو، اس سے 3 ایز میں گزر جائیں گے تو اس کی عدت گزر جائے گی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی عدت کے لحاظ سے تو کیا دو، ان کو طلاق دو۔ تو گویا کہ یہ طلاق کا طریقہ ذکر کیا کہ اس طریقے سے اگر دینے کی نوبت ہی آ جائے، ضرورت ہی پڑ جائے تو آپ کو اس انداز میں وہ ایک دور میں پھر دوسرے دور میں پھر تیسرے دور میں اس طریقے سے طلاق دینا ہے۔ لیکن قرآن اگلی آیت کو ذکر کرتا ہے آگے جملے میں دل کا حدود اللہ، اسی آیت کا جملہ ہے دل کا حدود، یہ اللہ کی حدیں ہیں، طلاق دینا ہو تو ایسے ہی دو۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فقد ظلم نفسا، جس نے اللہ کی حدوں سے تجاوز کیا، یعنی ایک ہی جملے میں 3 کو مار دیا یا ایک ہی مجلس میں 3 کو مار دیا، دل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں تھی کہ تم الگ طریقے سے طلاق دے دے، سنت طریقے سے طلاق دے دے، اور طلاق حسن جو ایک طلاق حسن ایک سنت ہے اس سے طلاق دے دے، لیکن وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فقد ظلم نفسا، آپ نے حد تجاوزی کی، اپنے اوپر ظلم کیا، لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، شاید کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے تمہارے معاملے کو پیدا کرے۔ آپ دیکھیے اللہ یہاں پر شاید کا لفظ استعمال کر رہا ہے کہ اگر تم نے 3 دے دی تو اب تو شاید کہ اب حلالہ ہو، اس کے بعد تمہاری بیوی تم کو ملے۔ اس آیت کریمہ سے جو پتہ چلتا ہے وہ یہ پتہ چلتا ہے طلاق کا طریقہ تو یہ ہے، لیکن اگر تم نے ایسے دے دی 3 بول دیا تو ہمیں یہ فقط ظلم نفس ظلم کر دیا، اپنا اللہ جو آتا ہے عربی کے اندر وہ شاید کہ اب حلالہ ہو، فإن طلق فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره۔ اس آیت کریمہ سے میرا دوست بولو یہ ثابت ہوتا ہے کہ 3 بھی واقع ہوں گے اگر کسی نے 3 طلاق دی ہے تو ایک بات یہ ہوگی۔ اسی طریقے سے یہ تو قرآن سے میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ کو پیش کیا، احادیث مبارکہ کے اندر بے شمار ہم کو مثالیں ملتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں بعض صحابہ نے اپنی بیویوں کو 3 طلاق دے دی تو 3 ہی شمار کی گئی، ایک شمار نہیں کی گئی۔ ایک صحابی ہے جن کا نام آتا ہے اویس بن اجلانی، ایک صحابی، اور اس روایت کو نقل کرنے والے حضرت سعد، جو اویس بن اجلانی ایک صحابی، انہوں نے اپنی بیوی کو دیکھا کہ ان کی بیوی کے ساتھ ایک شخص سویا ہوا ہے جس کا نام ہے شریک بن سہمہ، روایتوں کے اندر آتا ہے۔ پکڑا گیا وہ شخص، صبح ہوتے ہی اللہ کے رسول کے پاس آئے اویس بن اجلانی اور اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول آج میں نے اپنی بیوی کو دیکھا ہے کہ اس کے پاس شریک بن سہمہ جو مدینے کے رہنے والا ہے وہ سویا ہوا تھا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گواہ لاؤ، ہو سکتا ہے کہ تم اپنی بیوی پر الزام لگا رہے ہو اور ایسی تمہاری طرح ہر کسی کی بات کو ماننے لگے تو ہر کوئی الزام لگائے گا اپنی بیوی پر، گواہ پیش کرو۔ یہ معاملہ پیدا تھا، اسی طریقے سے ایک معاملہ اور پیش آ گیا، ہلال بن امیہ کی بیوی کے ساتھ یہی شخص پکڑا گیا، شریک بن سہمہ، گواہ لاؤ۔ اب کیونکہ اگر کوئی انسان دوسری عورت پر الزام لگاتا ہے تو وہاں پر 4 گواہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ کتنے گواہ کی بھائی؟ 4 گواہوں نے دیکھنا ضروری ہے، چاروں نے ایک ساتھ دیکھا ہو۔ آپ دیکھیں اسلام بچانا بھی چاہتا ہے، 4 ہوں گے نہیں ایک ساتھ، 2 نے بھی دیکھا 2 مکر گئے تو دونوں میں دھوکہ پڑ گئی، 4 ایک ساتھ ہونا چاہیے۔ کپڑا بھی ایک جیسا بیان کرو،
بات میں اپنی ہونا چاہیے تضاد، ایک کچھ بیان کر رہا ہے دوسرا کچھ بیان کر رہا ہے، تو یہ معاملہ تو واقع ہو گیا تھا. لیکن کوئی انسان اپنی بیوی پر اس طریقے سے الزام لگاتے ہیں تو یہ معاملہ بھی قرآن کے اندر یہ صورت پیدا نہیں ہوئی تھی. جب ان کو دلے کی باری آئی، ان کو دلے لگائے جائیں تو فوراً قرآن کریم کی پارہ 18 کے اندر آیت کریمہ موجود ہے سورہ نور کے اندر، والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شہداء الا انفسهم فشہادۃ احدهم اربع شہادات باللہ ان کنتم من الصادقین. کہ جو انسان اپنی بیوی پر الزام لگائے تو اس کو چاہیے کہ وہ لعان کرے. اس پر کیا کہا ہے؟ لعان کا مطلب یہ ہوتا ہے گواہ نہیں ہے آپ کے پاس، ادھر تو 4 گواہ کرے، 4 گواہ نہیں تو لعان کا مطلب یہ ہوگا کہ دونوں کو دربار میں کھڑا کیا جائے گا جہاں پر اسلامی حکومت ہوگی، اور 4 دفعہ مطلب یہ کہے گا کہ میں سچا ہوں اور یہ جھوٹی ہے، میں سچا ہوں یہ جھوٹی ہے، اور 5ویں دفعہ وہ یہ کہے گا کہ اگر میں اپنے دعوے میں جھوٹا ہوں اور یہ سچی ہے تو اللہ کی مطلب کیا ہو لعنت ہو. تو حضرت عویمر اجلانی نے قسم کھا لی، لیکن ان کی بیوی کی باری آئی تو ان کی بیوی نے 4 دفعہ تو کہا، لیکن 5ویں نمبر پر جو آئی والخامسۃ اللہ نعلۃ اللہ، لعنت کا جب لفظ کہنے کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے خاندان کو رسوا ہونے نہیں دوں. یہ پورا لعان کا معاملہ ہوتا ہے، یہ قرآن کے اندر یہ پورا تذکرہ ملتا ہے. لیکن کہا عویمر اجلانی صاحب نے کہ اگر یہ قسم سے وہ کر رہی ہے، لعنت کے جملے کہنے سے وہ کر رہی ہے، اگر میں نے اس کو رکھ لیا تو مجھ پر الزام لگانا ثابت رکھوں گا بھی اور الزام لگانا بھی ثابت آئے گا. فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیوی کو 3 طلاق، فطلقها ثلاثا، 3 طلاقیں دی. آپ دیکھیے اس جملے سے جو مجھے ثابت کرنا ہے لعان کا معاملہ ایک طرف، لیکن اس جملہ مجھے آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے کہ ان صحابی نے جو ہے کہا کہ جب تجھے 3 طلاق، اللہ کے رسول نے اس کو ایک شمار نہیں کیا بلکہ ایک ہی جملے میں جب 3 کہا تو 3 ہی شمار کیا، کوئی 3 طلاق ہوئی. تو آپ دیکھیے بہت سارے واقعات ہم کو ملتے ہیں. اسی طریقے سے کوئی واقعہ ہم کو ملتا ہے کہ ایک صحابی جن کا نام آتا ہے ربانہ، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق البتہ دے دی. طلاق کی قسم طلاق البتہ ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ بتاؤ تم نے اپنی بیوی کو کون سی طلاق دی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے جو طلاق دی وہ طلاق البتہ دی. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بتا قسم کھا کے بولو کتنے کی نیت کی تم نے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے تو 1 کی نیت کی، قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے 1 کی نیت کی. اس سے پتہ چلا کہ رسول اللہ قسم کھلوا رہے ہیں. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کوئی انسان 1 کی نیت کرتا تو 1، اور اگر وہی صحابی اگر 3 کی نیت کرتے تو 3 ہو جاتا. اسی طریقے سے ایک اور روایت ملتی ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے، لبید بن محمود اس روایت کو نقل کرتے ہیں. اللہ کے رسول کے پاس خبر آئی کہ ایک شخص نے اپنے بیوی کو 3 طلاق دے دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً غضبناک ہو گئے، غصہ آ گیا، اور اللہ کے رسول نے یہ جملہ کہا کہ تم کو شرم نہیں آتی کہ رسول اللہ تمہارے درمیان موجود ہے اور اسی طریقے سے قرآن تمہارے سامنے نازل ہو رہا ہے اور تم اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاق دے رہے ہو. آپ دیکھیے ایک صحابی نے اللہ کے رسول کے غصے کو دیکھا تو کہا کہ اللہ کے رسول کیا اس کو قتل کر دوں. آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہونا اس بات کی علامت ہے کہ گویا کہ 3 جو طلاقیں 3 ہی شمار کی گئی، کیونکہ اگر 1 شمار کی جاتی تو گنجائش رہتی ہے، 1 طلاق میں گنجائش رہتی ہے، یہاں تک کہ 2 طلاق تک بھی گنجائش رہتی ہے. قرآن اس کو پارہ 2 کے اندر ذکر کرتا ہے الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان. یہ قرآن کریم کی غریب کی آیت کریمہ ہے کہ اگر آپ نے 1 طلاق دے دی تو آپ کے پاس گنجائش ہے کہ آپ اپنی بیوی کو واپس لوٹا سکتے ہیں. 2 بھی دے دی تب بھی گنجائش ہے کہ آپ اپنی بیوی کو فإمساک بمعروف اور تسریح بإحسان، یا تو اچھے طریقے سے آپ اپنی بیوی کو روک سکتے ہیں یا اچھے طریقے سے کیا کر سکتے ہیں، چھوڑ سکتے ہیں. 2 تک گنجائش ہے، لیکن جب 3 دے دی تو پھر اب کوئی آپشن نہیں. تو پھر یہ بات میں نے آپ کے سامنے جو بات عرض کی اس لیے کی ہے کہ اگر کوئی انسان 3 دے گا تو 3 ہی واقع ہوگی. اگر کوئی انسان غیر مقلد کے پاس جاتا ہے، روافض کے پاس جاتا ہے اور ان سے فتویٰ لیتا ہے تو کیا ہے بھائی ناجائز ہے، کیونکہ بہت ساری جگہوں پر یہ ہو رہا ہے. اور پھر ان کے پاس بھی دلائل ہے، لیکن ان کے پاس جو دلائل ہے میرے دوست بزرگوں میں مضبوط دلائل ہے. خیر یہ میں نے آپ کے سامنے 2-3 باتوں کو ذکر کیا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی انسان طلاق دیتا ہے، اگرچہ شریعت میں یہ حلال ہے، طلاق کیا ہے بھائی حلال ہے، لیکن اور ضرورت کے پیش نظر اس کو رکھا گیا ہے، طلاق کو ضرورت کے پیش نظر رکھا گیا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میں نے روایت آپ کے سامنے پڑھی تھی، ابغض الحلال الی اللہ تعالی الطلاق، اللہ کے نزدیک سب سے بری جو چیز ہے اور سب سے مقبول جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ الطلاق، طلاق. کیونکہ طلاق کی وجہ سے میرے دوستوں بزرگوں تو خاندان کی اولادیں ٹوٹ جاتی ہیں، میاں بیوی جدا ہو جاتے ہیں. اللہ کے نزدیک اگرچہ حلال کیا ہے شریعت نے، لیکن میرے دوستوں بزرگوں سب سے زیادہ ناپسندیدہ یہی چیز ہے. اسی وجہ سے ایک روایت ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں، حضرت علی نے فرمایا
کہ تزوجوا، تم نکاح تو کرو کیونکہ خاندان جڑتے ہیں، لیکن ولا تطلقوا، طلاق دینے کی کوشش مت کرنا. کیوں؟ فإن الطلاق، جو طلاق ہوتی ہے جب ایک مرد اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور گویا کہ کوئی حسن بھی نہیں ہوتا ہے، صرف چھوڑنا چاہتا ہے، تو فرمایا یہتز لہ عرش الرحمن، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. جب کوئی انسان طلاق دیتا ہے تو کیا فرمایا کہ یہتز لہ عرش الرحمن، اللہ کا جو عرش ہے. آپ دیکھیں کسی روایت میں ہم کو نہیں ملتا، کسی اور معاملے میں یہ نہیں ملتا کہ اللہ کا عرش ہل گیا، لیکن اس معاملے میں اللہ رب العزت کا کیا ہو جاتا ہے میرے دوستو؟ عرش ہل جاتا ہے. اسی طریقے سے روایت کے اندر آتا ہے، بڑی لعنت ذکر کی ایسی عورت کو جو اپنے شوہر سے جدا ہونا چاہتی ہے. فرمایا ایما امرأۃ سألت زوجها طلاقا، کہ کوئی عورت، کوئی سی عورت دنیا کے اندر اگر وہ اپنے شوہر سے ڈیمانڈ کرتی ہے علیحدہ ہونے کی، جدا ہونے کی، کہتی ہے کہ مجھے چھوڑ دو، میں آپ کے پاس رہنا نہیں چاہتی ہوں، تو فرمایا وحرام علیہا رائحۃ الجنہ، کہ اس پر جنت کی خوشبو کیا ہے؟ حرام. جنت میں داخلہ ہونا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی وہ محسوس نہیں کر سکتی. کیونکہ جو نکاح کا جو مقصد ہے وہ الگ ہے. نکاح کا مقصد کیا ہے بھائی؟ کہ موت تک اور موت کے بعد جو جنت والی زندگی ہوگی وہاں پر بھی آپ کو ساتھ رہنا ہے، یہ نکاح کا مقصد ہوتا ہے. لیکن اگر بیوی خدا کا مطالبہ کرتی ہے، اسی طریقے سے روایت کے اندر آتا ہے المنتزعات، جو عورت علیحدہ ہونا چاہتی ہے، والمختریات، خلا لینا چاہتی ہے، عورت کو خلا کا اختیار دیا ہے شریعت نے. تو فرمایا ہن المنافقات، یہ جو عورتیں ہیں میرے دوست بزرگ کیا ہیں؟ یہ منافق عورتیں. منافق کہا کیونکہ جو نکاح ہوتا ہے وہ ایک وعدہ ہے. یہ وعدہ نہیں اگر میں نے قبول کیا کہ قیامت تک اور موت تک میں تمہارا ساتھ دوں، لیکن جو وعدہ خلافی کرتا ہے، اذا وعدہ خلفا، جو وعدہ خلافی کرتا ہے وہ کیا ہے؟ منافق ہے. اور یہ عورتیں گویا کہ منافق دے رہی ہیں. اور منافق کے بارے میں جو سزا ذکر کی ہے قرآن نے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے منافق لوگ. تو خیر میرے دوستوں کو کہنے کا مقصد یہ ہے جو طلاق دیتا ہے اس کے لیے بڑی وعید ہے، اور جو عورت اپنے شوہر سے علیحدہ ہونا چاہتی ہے اس کے لیے بڑی سخت وعیدوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا. لیکن میں نے آپ کے سامنے بات ذکر کی کہ طلاق ایک ضرورت ہے، ضروری نہیں ہے، ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیے جب میاں بیوی کا نکاح ہو گیا، دونوں رہ رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ زندگی میں سکون حاصل ہو. کیا ہو بھائی؟ اگر زندگی میں سکون نہیں رہے گا، بیوی کو مرد کو بیوی پسند نہیں آتی تو بتاؤ کیا کرے گا؟ زندگی میں آگ لگے گی نہیں لگے گی؟ آگ لگے گی. بعض دفعہ شوہر اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے، بیوی شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی. تو آپ سے یہ ضرورت کے پیش نظر اسلام نے اس طلاق کو جائز قرار دیا ہے تاکہ جو سکون والی زندگی ہو اور وہ نہیں گزار سکتے تو اس لیے علیحدہ ہو کر اپنی سکون والی زندگی گزاریں. تو ضرورت کے پیش نظر طلاق کو اسلام نے جائز قرار دیا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے. آپ دیکھیے اگر طلاق کا نظام نہ ہوتا، طلاق کا نظام نہ ہوتا جیسا کہ دیگر مذاہب کے یہاں پر ہے، اور ہندوؤں کے یہاں پر کیا کانسیپٹ ہے؟ ایک مرتبہ نکاح ہو گیا جنم جنم کا ساتھ. ارے کہتے ہیں نہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ 7 جنموں تک 7 پھیرے دیتے ہیں، اور وہی کہ ان کا یہ نظریہ ہے کہ 7 جنم تک آپ کا ساتھ دیتے ہیں. آپ دیکھیے لفڑا کیا ہوتا ہے؟ لفڑا یہ ہوتا ہے کہ جب میاں بیوی ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے تو زنا کرنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کیونکہ ان کے یہاں پر تو ایک مرتبہ بن گئے تو بن گئے، ان کے یہاں پر تو یہ بھی آپشن نہیں کہ میاں دوسرا نکاح کر لے، یہ بھی آپشن نہیں. اور جنم جنم کا ساتھ آپ دیکھیے اس بنیاد پر زنا کاری پہ آپ دیکھیے مسلمانوں کے مقابلے میں ان کے یہاں پر زیادہ زنا کاری اسی بنیاد پر. اگر یہ آپشن ہوتا تو کیا لے لیتے؟ کھلا دے دیتے یا طلاق دے دیتے. تو طلاق کو ضرورت کے پیش نظر رکھا. آپ دیکھیے اسلام کے ان کے مقابلے میں اسلام والوں میں مسلمانوں میں یہ سسٹم نہیں. یہاں تک کہ غیر مسلموں کو عیسائیوں کو بھی نظام کو لینا پڑا. ان کے یہاں پر ڈیورس ہوتی ہے، ان کے یہاں پر طلاق کا نظام دیکھا وہ ختم ہو گیا جو کانسیپٹ پیش کرتے تھے جنم جنم کا ساتھ. یار مسلمانوں یہاں پر یہ ٹھیک ہے کہ جب مزاج نہ ملے، بیوی شوہر کے اور شوہر بیوی کے اوپر حقوق ادا نہ کرے تو خدا دے سکتی ہے تو طلاق دے سکتا ہے. تو آپ دیکھیے ضرورت کے پیش نظر اس چیز کو رکھا. لیکن آپ دیکھیے جو طلاق ہے اس کا جو اختیار دیا شریعت نے کس کو دیا ہے؟ مرد کو دیا، عورت کو نہیں دیا ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن کے اندر اس کو ذکر کیا ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ جو مرد حضرات ہیں ان کو اللہ رب العزت نے عورتوں پر فضیلت دی ہے عقل کے اعتبار سے. اور آپ دیکھیے دل کے اعتبار سے مضبوط ہوتے، مرد جذباتی نہیں ہوتا ہے، معمولی سی بات پر کچھ بھی کہتا نہیں ہے اور معمولی سی بات پر وہ روتا نہیں. مرد اس کے پاس طاقت ہے اور قوت ہے، اس لیے شریعت ہے اور اس لیے اللہ رب العزت نے طلاق کا جو پاور دیا جو اختیار دیا کس کو دیا ہے؟ مرد کو دیا.
آپ دیکھیں اس کے بالمقابلے اگر عورت کو دے دیا جاتا تو دنیا کا نظام درم برم ہو جاتا، کیونکہ وہ جذباتی ہوتی ہے، وہ اسی میں سب بات دل میں آتی ہے فوراً کو بول دیتی ہے۔ تو آپ دیکھیے ایک نظام چل نہیں پاتا، اس لیے اللہ رب العزت نے حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ جو طلاق کا اختیار دیا جائے اس کو دیا جائے، مرد کو دیا جائے۔ اسی کو اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کیا ہے الرجال قوامون علی النساء۔ اور بڑی زبردست بات اللہ نے جو چیزوں کا ذکر کیا اسی آیت کریمہ میں، اس بنیاد پر بھی مرد کو اختیار دیا ہے بما فصل اللہ بعضهم علی بعض۔ یہ دنیا کا یہ نظام ہے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، ارے دی یا نہیں، بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ حاکم جو ہے وقت کا جو بادشاہ ہے اس کو رعایا پر فضیلت دی، جامع مسجد کو تمام مسجدوں پر فضیلت ہے، خانہ کعبہ کو پوری دنیا کی مسجدوں پر فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے کہ یہ نظام ہونا ضروری تھا کہ کسی کو گھر کے اندر فوقیت دی جائے، اسی طریقے سے مرد اور عورت میں اللہ رب العزت نے مرد کو فضیلت دی بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس نے اس کو اختیار دیا طلاق کا۔ اور دوسری وجہ قرآن ذکر کرتا ہے آگے وبما انفقوا من اموالهم، کیونکہ مرد کیا کرتا ہے اپنے مالوں میں سے عورتوں کا کرتا ہے، نام نقطے کے اعتبار سے، سکنے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے۔ تو ان دو وجوہات کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے مرد کو طلاق کا اختیار دیا۔ لیکن بڑی زبردست یہ آیت کریمہ جو آیت کریمہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد پہلے مردوں کا تذکرہ کیا، پھر اللہ رب العزت نے آگے عورتوں کا تذکرہ کیا کہ اگر عورتوں کے اندر دو صفت ہوگی تو وہ نیک ہوگی، اور جب وہ نیک ہوگی تو انشاءاللہ طلاق کی نوبت نہیں پڑے گی۔ اور وہ صفت کون سی ذکر کی ہے؟ وہ صفت ذکر کی قرآن نے فالصالحات، نیک عورتیں کون سی ہیں؟ اللہ نے فرماتے ہیں فالصالحات، نیک عورتیں ہوئیں قانتات، ان کے اندر صفت و قانتات یعنی کہ فرما بردار ہو، وہ اللہ کی بھی فرما بردار ہو، اور مطلق کے لفظ ذکر کیا ہے اللہ نے قرآن کے اندر، اور وہ اپنے شوہر کی بھی فرما بردار ہو، اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کرنے والے قانتات۔ اگر یہ صفت ان کے اندر موجود ہوگی تو انشاءاللہ طلاق کی نوبت نہیں آئے۔ آپ دیکھیے جو طلاق کی نوبت آتی ہے اس بنیاد پر آتی ہے، تو اس بنیاد پر بھی آتی ہے بعض دفعہ جو عورت ہوتی ہے میرے دوست بزرگ اپنے شوہر کی کیا کرتی ہے نافرمانی کرتی ہے، وہ سنتی رہی ہے، زبان چلاتی ہے، تو آپ دیکھیے نافرمانی کی علامت ہے۔ اور قرآن کیا ذکر کرتا ہے کہ نیک عورتوں کی علامت یہ کہ فالصالحات قانتات، ان کے اندر فرما برداری ہونی چاہیے۔ یہاں تک کہ روایت کے اندر آتا ہے کہ مرد کا جو حق ہے عورت پر وہی ہے کہ اگر ایک عورت چولہے کے پاس بیٹھی ہوئی اور روٹی بنا رہی ہے اور مرد کو خواہش ہے اور مرد بلانا چاہتا ہے اپنی بیوی کو کہ آ جاؤ میں آپ سے خواہش پوری کروں گا، تو عورت پر ضروری ہے کہ وہ اپنی روٹی کو چھوڑے اور مرد کے پاس جائے۔ آپ دیکھیے صفتیں اگر عورتوں کے اندر ہوگی تو یہ کیا ہے؟ وہی صفت نیک ہونے کی علامت ہے۔ قرآن نے یہ پہلی صفت کو ذکر کیا ہے، اس کے بعد دوسری صفت کو قرآن نے ذکر کیا ہے فالصالحات قانتات، اور اس کے بعد ذکر کیا حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی ہو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے والی ہو، اپنے ہاتھ کی اور اپنے زبان کی ایک ایک چیز کی وہ حفاظت کرنے والی ہو۔ اور غیب کا لفظ یہاں پر ذکر کیا اللہ نے قرآن کے اندر حافظات للغیب بما حفظ اللہ، شوہر جب غائب ہو اور گھر سے چلا جائے تو اس پر اور ذمہ داری بنتی ہے کہ شوہر کے مال کی کیا کرے؟ حفاظت کرے، اپنی عزت کی، اپنے بچوں کی حفاظت کرے۔ آپ دیکھیے جو دو صفتیں ہوں گی تو وہ نیک عورت ہے، ایک فرما برداری اور ایک حفاظت کرنے والی اور تشدد کی۔ تو آپ دیکھیے نیک عورت ہونے کے نام جب یہ دو صفتیں ہوں گی تو انشاءاللہ طلاق کی نوبت نہیں آئی۔ لیکن اس کے بالمقابل قرآن کی بڑی زبردست ترتیب، اسی کے آگے اللہ نے ایک جملے کو ذکر کیا واللاتی، یہ دو صفتیں نہیں ہوں گی تو واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں جو فرما بردار نہیں ہے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرتی ہے اور وہ یہ کہ وہ شوہر کی بات کو نہیں مانتی تو وہ نافرمان ہے۔ لیکن طلاق کا اختیار ابھی بھی نہیں دیا، میرا جو اصل موضوع ہے وہ طلاق ہے، طلاق کا اختیار ابھی بھی نہیں دیا۔ قرآن کی ترتیب پر اگر آپ ذرا غور کریں گے واللاتی تخافون نشوزہن، کہ وہ عورتیں جن کے بارے میں تم کو نافرمانی کا اندیشہ ہے کہ نافرمان ہو چکی ہے، تو قرآن ذکر کرتا ہے فعظوہن، کیا کریں آپ؟ سمجھائیں، یعنی ایسی خطرناک نافرمان ہوئی طلاق کا بھی اختیار نہیں دیا، فعظوہن، آپ اس کو سمجھائیں، اچھے لب و لہجے میں سمجھائیں آپ۔ یا اگر اس سے گڑبڑی ہو جائے کھانے کے اعتبار سے، کپڑوں کے اعتبار سے، پریس کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے طلاق کا اختیار نہیں ہے اس میں، فعظوہن، سمجھائیں اس کو اچھے لب و لہجے کے اندر، تب بھی بات سمجھ میں نہیں آتی تب بھی اختیار نہیں دیا۔ قرآن آگے ذکر کرتا ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اس کے بستروں سے علیحدہ ہو جاؤ،
تاکہ یہ کیوں ایک سزا کے طور پر اس کو احساس ہو، جب آپ اس کے بستر پر نہیں جائیں گے، اس کے پلنگ پر نہیں جائیں گے، اس کے بیڈ پر نہیں جائیں گے، اس کو احساس ہوگا اس بات کا کہ میرا شوہر ابھی میرے پلنگ سے دور ہوا ہے، میرے کمرے سے دور ہوا ہے، مجھ سے جدا ہوا ہے۔ اگر یہ شوہر میری زندگی سے دور ہو جائے اور اس دنیا خدا نہ کرے اس دنیا کے پانی سے رخصت ہو جائے تو میرے اوپر کیسے پہاڑ ٹوٹ جائیں گے، اس کو احساس ہو۔ دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت نے اس چیز کو ذکر کیا۔ آپ دیکھیں تب بھی بات سمجھ میں نہیں آئے تو قرآن آگے کیا کہتا ہے، وَضْرِبُوهُنَّ۔ اب آپ تیسرے اسٹیپ پر آپ کیا کر سکتے ہیں، اس کو ہلکی سی مار سکتے ہیں۔ مفسرین نے دکھا اس آیت کریمہ کے ضمن میں کہ آپ ہڈی نہ چہرے پر نہ ماریں، ہلکی سی مار ماریں۔ اور مار کا لفظ قرآن نے جو ذکر کیا ہے، آپ دیکھیں انسان ہر جگہ نہیں ہاتھ اٹھا سکتا ہے، مار ہاتھ وہیں پر اٹھا سکتا ہے اور مار وہیں پر مار سکتا ہے جہاں پر سننے کی طاقت ہو۔ کیا ہو گئی؟ سننے کی طاقت ہو۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَضْرِبُوهُنَّ، ہلکی سی مار لگا سکتے ہیں۔ یہ تیسرے اسٹیپ کا ذکر کیا ہے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، قرآن آگے کہتا ہے اگر وہ آپ کی بات کو قبول کر لیں، ایک بیوی شوہر کی بات کو قبول کر لیتی، ایکسپٹ کر لیتی، فرما بردار ہو جاتی، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اب شوہر کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ زیادتی کرنے کے لیے تانے مارے یا اس کو مارے۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، تین چیزوں کو ذکر کیا قرآن نے، اور ابھی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی عورت کے اور اسی طریقے سے وہ نہ فرمانے تو قرآن پارہ 5 صفحہ نمبر 3 کی طرح اللہ فرماتے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تم کو اندیشہ خوف ہو، شقاق بینہما، آپس کے اندر کیا ہوگی، زدہ زدی ہوگی، ہٹدرمی ہو جائے گی، معاملہ بن نہیں پائے گا، مال بھی سب کچھ کر دیا، تو قرآن آگے ذکر کرتا ہے فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ یہ قرآن نے بڑے زبردست لفظ استعمال کیے۔ قرآن کہتا ہے کہ اب معاملہ بھی صحیح سے چل نہیں رہا ہے اور بیوی ابھی بھی نہ فرمانے، تو کہا قرآن نے حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک حکم کو بلاؤ عورت کی جانب سے، عورت کے خاندان سے، ایک حکم کو بلاؤ عورت کے خاندان سے۔ یہاں پر قرآن نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا کسی بھی آدمی کو اٹھا کے بلا لو، اس کے بھائی کو بلا لو، اس کے باپ کو۔ قرآن نے جو لفظ ذکر کیا ہے، حکم کا لفظ ذکر کیا ہے، اور حکم کے معنی جو آتے ہیں ایسا جس کے اندر قوت فیصلہ ہو۔ مدرسے میں جو امتحان دینے آتے ہیں ان کو حکم کہا جاتا ہے، جو اچھے برے میں تمیز کرنے والے، بھائی آواز کے نمبر الگ، جرأت کے نمبر الگ۔ اسی طریقے سے وہ عورتوں کے حقوق کو بھی جاننے والا ہو، مردوں کے حقوق کو بھی جاننے والا ہو، طلاق کے مسائل کو بھی جاننے والا ہو، ایسا آدمی سلیکٹ کیا جائے۔ جب ایسے آدمی کو بلایا جائے حکم من اہلی و حکم من اہلیہ، اور وہ فیصلہ کرے۔ قرآن کے کہتا ہے کہ یریدا، وہ دونوں اس بات کا ارادہ کریں اصلاح، یقیناً ہم دونوں کیا کریں گے، اصلاح کریں گے، ان دونوں کو ملا کر رہیں گے۔ اور اگر ان کی نیت صحیح اور بیوی اور ایک دوسرے کے حقوق کو جاننے والے، یوفق اللہ بینہم، کیا ہے بھائی معاملہ، انشاءاللہ اللہ ان کو جوڑ دیں گے۔ آپ دیکھیے بیوی کی نافرمانی کی بات چل رہی تھی کہ بیوی کی نافرمانی بڑھ جائے تو ڈائریکٹ طلاق کا اختیار نہیں ہے، شریعت نے طلاق کا اختیار نہیں دیا۔ 4 چیزوں کو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا قرآن کے روشنی میں کہ فَعِظُوهُنَّ، آپ سمجھائیں گے اچھے نہ بولے جیسے۔ دوسرے نمبر پر وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر سے علیحدہ ہو جاؤ، تب بھی بات سمجھ میں آئے تو وَاضْرِبُوهُنَّ، تیسرے اسٹیپ پر ماننے کا حکم ہے، تب بھی بات سمجھ میں آئے تو حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، دو یعنی کہ ایک حکم کو بلایا جائے۔ اب بھی بات سمجھ میں نہ آئے تو اب جو طلاق کا اختیار دیا ہے قرآن نے متعدد جگہوں پر ذکر کیا ہے کہ اب طلاق کی بہت ساری قسمیں، بھائی ہم کو ایک طلاق وہ آتی ہے جاؤ 3 طلاق۔ قرآن نے جو ذکر کیا ہے طلاق کی علماء نے جو لکھی اقسام لکھی ہے وہ 3، ایک ہوتی طلاق احسن، ایک ہوتی طلاق حسن، ایک ہوتی طلاق بدعت، پھر سریع طلاق الگ ہے، کنائی طلاق الگ ہے۔ سب سے بیسٹ جو طلاق ہے وہ طلاق ہے میرے دوست بزرگوں، طلاق احسن۔ طلاق احسن اس کا مطلب آپ اپنی بیوی کو خطرناک طریقے سے نافرمان ہو گئی تو ایک طلاق۔ یہ میں آپ کے سامنے سبق کی طرح اس لیے پڑھا رہا ہوں تاکہ معاملہ سنگین نہ ہو۔ اگر اس طریقے سے معاملہ آ جائے اور بیوی نافرمان بن جائے تو آپ کو کس انداز میں دینا ہے، کیونکہ اگر کوئی انسان اس انداز میں طلاق دے گا، ان تمام اسٹیپوں کے بعد طلاق دے گا تو انشاءاللہ طلاق دینے کی بنیاد پر وہ گنہگار نہیں ہوگا، ورنہ تو طلاق بیوی ہو جائے گی۔ طلاق احسن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خطرناک طریقے سے نافرمان ہو گئی، بعد کسی بھی اعتبار سے معاملہ سدھر نہیں سکتا ہے، تو اب کہا ہے کہ طلاق احسن کہ ایک طلاق دو ایک طہر میں۔ بیوی جب پاک رہتی ہے تو ناپاکی کا والا معاملہ رہتا ہے، جب بیوی پاک رہتی ہے تو ایک طلاق دو آپ، کتنی طلاق بھائی، ایک طلاق دے دو جس میں صحبت نہ کی اور تاکہ حوالہ ٹھہر جائے، جس طہر میں صحبت نہ کی اس میں ایک طلاق دو اور گوئے کے 3 حیض گزر جائیں۔ پہلا حیض، پہلی جو ماہواری آئے گی، دوسری ماہواری اور تیسری ماہواری۔
آپ دیکھیے شریعت کیسی زبردست چیز ہے کہ اسلام کیسا زبردست مذہب ہے. آپ دیکھیے بیوی کو ابھی بھی سمجھانے کا وہ ایک موقع دے رہا ہے. ایک طلاق کو وہ 3 حیض تک چھوڑے رہو اور ابھی 3 مہینے مل رہا ہے بیوی کو, اور شوہر کو بھی سمجھنے کا, ابھی بھی سمجھ جاؤ اور فرما بردار بن جاؤ, ایک دوسرے اللہ کے فرما بردار بن جاؤ, ایک دوسرے کے حکم کو ادا کرنے والے بن جاؤ. ابھی بھی اگر شوہر چاہے تو رجعت کر سکتا ہے پہلے مہینے میں, دوسرے مہینے میں, حالت حیض میں ہو, کسی بھی اعتبار سے اپنے قول کے ذریعے یا غیر کے ذریعے کسی بھی اعتبار سے وہ رجعت کر سکتا ہے اپنی بیوی کو. یعنی بالکل طلاق ہوا یعنی ختم نہیں ہوا ہے, 3 حیض تک, 3 مہینے کو یہ سمجھ لیں آپ. اور جیسے ہی یہ 3 مہینے ختم ہوں گے, طلاق ایک دن ہے بھائی باقی میں, جیسے 3 مہینے ختم ہوں گے تو اب یہ بیوی کیا ہو جائے گی, بائنہ ہو جائے گی, جدا ہو جائے گی. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو 3 مہینے سمجھنے کا موقع دیا ہے بیوی کو, مردوں کو بھی سمجھنے کا موقع دیا ہے. یہ اب بائنہ ہو گئی, اب یہ عورت دوسری جگہ جہاں پر جائے کیا کر سکتی, نکاح کر سکتی. لیکن بالفرض 1 سال تک یہ عورت رہی, 2 سال تک اس کو کوئی شوہر نہیں مل رہا ہے, اس کو بھی کوئی دوسری نہیں مل رہی, تو آپشن ہے واپس, یار ٹھیک تھی وہی اور وہی مرد میرے لیے ٹھیک تھا, احساس ہوا. تو آپ دیکھیے ایک طلاق کا جو نتیجہ ہوا, ایک طلاق کے بعد 3 حیض کے بعد, ایک طلاق کے بعد 3 حیض کے بعد گویا کہ دوسری جگہ نکاح بھی کر سکتے ہیں اور دوبارہ آنا چاہے تو بغیر نکاح کے دوبارہ آ بھی سکتے ہیں. یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ اگر 1 سال کے بعد ایک طلاق کا جو نتیجہ ہے دوسری جگہ نکاح بھی کر سکتے ہیں اور دوبارہ واپس ملنا چاہے تو بغیر کسی حلالے کے مل بھی سکتے ہیں. اور جو بھی جیسے بھی فرمان ہو, ایک کا ابھی بھی آپشن ہے, طلاق مرتان, طلاق 2 اور طلاق جو بھی جدی اور ایک باقی, تب بھی اگر وہ عدت گزر جائے اور اس کے بعد 3 حیض کی جو عدت رہتی ہے مطلقہ کی, کیونکہ عدت وفات الگ ہے, شوہر کا انتقال ہوا تو 4 مہینے تصدیق ہے, لیکن مطلقہ کی جو عدت ہے وہ 3 حیض سے گزارے گی, ایک کا بھی اختیار ہے واپس آ سکتی ہے. لیکن اگر 3 طلاق دے دی, چاہے ایک لفظ میں دی, ایک مجلس میں دی, چاہے 3 دوہروں میں, 3 پاکی میں الگ الگ دی, اب بیوی کا معاملہ ختم. اب جب تک دوسرے شوہر سے نکاح نہیں کر لیتے, قرآن سے بتاتا ہے پارہ 2 کے اندر, اور یہ صفحہ نمبر 16 ہے, فَإِن طَلَّقَ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ, مطلب مرتان کے بعد یہ صفحہ ہے, فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, کہ اگر آپ نے تیسری بھی طلاق دے دی تو یہاں جب تک کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح نہ کر لے اور وہ صحبت نہ کر لے. ایسا نہیں کہ چلو نکاح کروا دو صحبت نہ ہو, صحبت بھی کرنا ضروری ہے, اس وقت تک وہ بیوی میرے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی. یہ بھی ایک سورج ذکر کی کوئی حکم نہیں. تو خیر میرے دوست بزرگوں, اگر یہ تمام چیزیں ہمارے ذہنوں کے اندر ہوگی, یہ تمام مسائل سیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ نکاح کی ضرورت ہر ایک انسان کو پڑتی ہے. دنیا کے اندر ہر ایک انسان کو نکاح کی ضرورت پڑے گی, تو اس لیے نکاح کرنے سے پہلے ہر ایک نوجوان کے لیے ضروری ہے کہ وہ طلاق کے مسائل کو سیکھے. کیونکہ آپ کے سامنے میں نے ایک روایت پڑھی تھی, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ثلاث جدہن جدہن وحزنہن جدہن النکاح والطلاق والعتاق, یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ نے سنجیدگی میں بھی کہیں اور مذاق میں بھی نہیں, وہ چیزیں واقع ہو جائیں گی. جیسے کہ طلاق, مذاق میں بھی 3 طلاق ہو جائیں گی. اس لیے نوجوانوں سے میری اپیل اور درخواست ہے کہ ان مسائل کو سیکھنے کی کوشش کریں, تاکہ ہم حرام کاری سے کیا ہو جائیں بھائی, بچ جائیں. یہ تمام چیزوں کو سیکھیں اور اپنے ذہن سے طلاق کو نکال دیں, اپنے دل و دماغ سے طلاق کو نکال دیں, اور بالفرض نوبت آ جائے تو یہ طریقہ ہوگا تو انشاءاللہ وہ نکال نہیں ہوگا. اور اگر طلاق ظلم والا ہوگا, ایک ہی دفعہ میں دے دی, تو میرے دوست بزرگوں دنیا کے اندر بھی بے سکونی آئے گی اور مال کے اندر برکت نہیں ہوگی, کیونکہ آپ نے ایک بیوی پر کیا کیا ہے, ظلم. اللہ تبارک و تعالیٰ سے پورا کرنے کے اندر توفیق عطا فرمائے. ہمارے